میں نے ایک شہزادے کے متعلق سنا کہ وہ چھوٹے قد کا اور بدصورت تھا۔ اس کے دوسرے بھائی بلند قامت، خوبصورت اور حسین تھے۔ ایک دفعہ جب باپ نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھا تو وہ اپنی بصیرت اور دانائی سے باپ کی نظروں کو پہچان گیا اور کہنے لگا کہ لمبے قد کے بیوقوف سے چھوٹے قد کا عقل مند انسان بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ جو چیز قد و قامت یا جسامت میں چھوٹی ہو قدر و قیمت میں بہتر ہوتی ہے؟ جس طرح بکری پاک اور حلال ہے اور ہاتھی جو بڑا ہے حرام ہے۔ دنیا بھر کے پہاڑوں میں کوہ طور چھوٹا ہونے کے باوجود خدا کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا بہت بلند ہے۔ کیا آپ نے وہ بات سنی ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک دفعہ موٹے بیوقوف سے کہا کہ عربی گھوڑا چاہے جتنا بھی کمزور ہو پھر بھی گدھوں کے پورے استبل سے بہتر ہوتا ہے۔ شہزادے کی بات پر باپ ہنس پڑا اور ارکان سلطنت یعنی امراء اور وزراء کو شہزادے کی بات اچھی لگی، مگر بھائیوں کے دل رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک انسان بولتا نہیں اس کی خامیاں اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جنگل کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ وہ خالی ہو گیا ہو، کیا خبر کہ اس میں کوئی چیتا سو رہا ہو۔ میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو سب سے پہلے جو میدان میں نکلا وہی شہزادہ تھا جو پکار کر کہہ رہا تھا، میں میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہوں، میں وہ ہوں جسے تم جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگتے نہیں دیکھو گے، میں وہ بہادر ہوں جس کا سر تم خاک و خون میں لتھڑا ہوا ہی دیکھو گے۔ جو جنگ کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو لڑائی کے دن میدان سے بھاگتا ہے وہ ایک فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ اسی کی وجہ سے دوسرے بھی بدحواس ہو جاتے ہیں۔ یہ کہا اور وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور کچھ بہادر اور تجربہ کار سپاہیوں کو مار گرایا، اور پھر باپ کے سامنے آیا اور ادا بجا لانے کے بعد یوں گویا ہوا، اے ابا جان، جب تک میرے ہنر اور فن کی پختگی سے آپ نہ واقف تھے میری شخصیت ذات آپ کو حقیر اور بدصورت نظر آئی۔ میدان جنگ میں پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، نہ کہ آرام و آسائش میں پلا ہوا بیل۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور اس بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے بلند آواز للکارا یا نعرہ لگایا اور کہا، اے جوان مردو، ہمت کرو، نہیں تو پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس للکار سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور یک بارگی سب دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور میں نے سنا کہ اسی روز انہوں نے دشمن پر فتح حاصل کر لی۔ بادشاہ نے شہزادے کا ماتھا چوما، آنکھیں چومی اور گلے لگا لیا۔ چنانچہ روز بروز نظر عنایت زیادہ کی، حتیٰ کہ اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ بھائیوں نے حسد کیا اور انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، جسے ان کی بہن نے کھڑکی میں سے دیکھ لیا اور کھڑکی کے پٹ زور سے کھٹکھٹائے، جس سے شہزادہ بانپ گیا، لہذا اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا، یہ ناممکن ہے کہ ہنر مند تو مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں۔ کوئی شخص بھی الو کے سائے تلے آنا پسند نہیں کرے گا، چاہے ہما اس دنیا سے ختم اور ناپائید ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جب بادشاہ کو واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا اور انہیں
مناسب سزا دی اور پھر سلطنت کی مختلف اطراف میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ صوفیہ کا قول ہے یا صوفیہ نے کہا ہے کہ 10 درویش تو ایک گڈری میں سو سکتے ہیں مگر 2 بادشاہ ایک سلطنت میں رہ نہیں سکتے۔ ولی اللہ نیک آدمی اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو وہ باقی آدھی دوسرے درویشوں کو عطا کر دیتا ہے، مگر کوئی بادشاہ اگر دنیا کی 7 سلطنتوں پر بھی قابض ہو جائے تو پھر بھی ایک اور سلطنت حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔